مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ کنیز تینوں کمزوریاں، ایک جناب عورت ہونا، دوسری بوڑھی ہونا، تیسری کنیز ہونا۔ جب مالک کو پتہ لگا کہ اس نے نیا دین قبول کر لیا ہے، 360 خدا جو نظر آ رہے ہیں ان کو چھوڑ کر اندیکھا خدا جو نظر نہیں آتا اس کو یہ مان رہی ہے۔ مالک نے بلایا، اس نے پوچھا بی بی میں نے سنا ہے تو نے محمد کا دین قبول کر لیا؟ فرمایا ہاں میں نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مالک نے کوڑا نکالا، بڑے زور سے بی بی کو لگایا، بی بی کمزور ہے، ایک تو عورت ہے، دوسری بوڑھی ہے، تیسری کنیز ہے۔ مالک کا جب کوڑا پڑا بی بی گر پڑی۔ مالک کے دل میں خیال آیا اب کوڑا کھا گئی ہے، اب جب اٹھے گی تو 360 مانے گی، ایک نہیں مانے گی۔ لیکن جب بی بی اٹھتی ہے تو کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مالک کو پھر غصہ آیا، اس نے دوسری طرف سے کوڑا مارا، بی بی اس طرف جا پڑی۔ حضرات محترم مالک کوڑے مارتا رہا، بی بی زنیرہ کوڑے کھاتی رہی۔ جب بھی کوڑا کھا کے گرتی تھی اٹھتے ہوئے کلمہ پڑھتی تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب مالک نے دیکھا میں مار مار کے تھک گیا ہوں، اس پہ تو کوئی اثر نہیں ہو رہا، وہ قریب گیا بی بی کے گلے میں، اس نے وہی کوڑا جس سے وہ مار رہا تھا وہ کوڑا بی بی کے گلے میں ڈالا۔ اس کوڑے کو ایسے ڈال کے بی بی کے گلے میں کوڑے کو پل دینے شروع کیا۔ اب یہ کپڑا ہے وہ کوڑا تھا۔ مالک جو ہے وہ پل دیتا گیا، گردن جو ہے وہ تنگ ہوتی گئی، گردن گھٹتی گئی جناب، اور مالک جو ہے وہ مزید کوڑے کو پل دیتا گیا، حتیٰ کہ اتنا پل دیے، اتنے پل دیے کہ آنکھیں باہر آ گئی، اور اتنا دبایا کہ آنکھوں کا نور ہی چلا گیا۔ بڑھیا تھی بیچاری، ایک عورت پھر بڑھیا، آنکھوں کا نور چلا گیا، چیخی بی بی زنیرہ کہتی ہے میرے مالک تم میرے جسم کے مالک ہو، میرے دل کے مالک نہیں ہو، ایمان اور روح کے مالک نہیں ہو، لیکن اب تمہارے اس کوڑے کی وجہ سے میری آنکھوں کا نور چلا گیا۔ مالک پریشان ہونے کی بجائے اس نے تمسخرانہ کہہ کر مارا، وہ ہنسا، وہ کہتا ہے اچھا پھر بلا اپنے اسے خدا کو، تم جس کو 360 کے مقابلے میں پیش کرتی ہو، یہ ہمارا جو لات خدا ہے، عزا خدا ہے، منات خدا ہے، حبل خدا ہے، ان خداؤں کا غضب تم پہ آیا، انہوں نے تیری آنکھوں کا نور کھینچ لیا۔ اب اگر تیرا دین سچا ہے، 360 خداؤں کے مقابلے میں جس ایک خدا کو ماننے والی ہو اس کو کہو کہ تیری آنکھوں کا نور واپس کر دے۔ جب مالک نے یہ جملہ بولا بی بی زنیرہ گزر میں بیٹھ گئی، رب العالمین کی بارگاہ میں گڑ گڑانے لگی، اے میرے مالکہ جہاں تک بات آنکھوں کی ہے، بات صرف میری آنکھوں کی ہوتی، بات صرف اگر میری اپنی ہوتی میں تجھ سے ایسا کوئی سوال نہ کرتی، پر اے مالکہ بات ہے تیرے محمد کی عزت کی، اے الہ العالمین اپنے معبود کی عزت رکھتے ہوئے ان کافروں کے سامنے میری بے نور آنکھوں کو نور عطا فرما دے۔ ابھی بی بی کے ہاتھ چہرے پہ نہیں آئے، روایت کے اندر موجود ہے مالک کائنات، خالق کائنات، خالق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے اس بی بی زنیرہ کی بات کو سن لیا اور قبول کیا، آنکھوں کا نور واپس آ گیا۔ بی بی خوشی سے چیخی، کہتی ہے او مالکہ بے شک میرا امتحان لے لے، میری آنکھوں کا گیا ہوا نور محمد کا صدقہ واپس آ گیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ وانتم العلون، ایسا مسلمان ہم بنے کب ہیں؟ ہم تو 100 روپے پیچھے دے کے جاتے ہیں، سگے بھائی کو داؤ لگاتے ہیں، ایک طرف ایمان
ایک طرف کاروبار. میں اگلے دن ایک محفل میں کہہ رہا تھا، عرض کر رہا تھا، منہاج القرآن مسجد سے لے کر گوجرے تک یہ 4 کلومیٹر بنتا ہے. مسجدیں جنہوں کو 8 بنتی ہیں، میں نے گنوا کے بتائی. 4 کلومیٹر میں سارے مذہب کی، دیوبندی بھی اس میں، اہل حدیث بھی، بریلوی بھی، تینوں کی ملا کے چوتھے نونجی سے کدی نہیں چھیڑے، کیونکہ انہوں دا کلمہ وکھرا، بانگ وکھری، نمازاں وکھریاں، ساری فقہ وکھری تے سارے آپ بھی وکھرے ہیں. ہاں انہوں نے چھیڑنے کی ضرورت ابھی آپ بھائی ہیں. چھوٹا چھوٹا 2% کا اختلاف ہے، ایک لمبا چوڑا کوئی نہیں. اصل مولویاں چوکھا بنایا ہے، نہیں چلتا. ہاں ہم ایسی ہوئی بابے وہ بھی کہڑا گھٹ کر رہے، وہ بھی ہاتھ پہ جانا تو جناب گھٹ نہیں کر رہے. جڑے یہ ہو جائے چنگے بندے انہیں چ نہیں ہیں، چنگیاں دی نہیں گل. میں انہوں نے آخیا جناب 8 مسجد، میرا چیلنج ہے 1 کلو دودھ خالص میں ان 4 کلومیٹروں چلا دیں کس دکان ایک. مجمع آخیا بھائی نہیں ہو سکتا، کیوں؟ ہندو رنگ نہیں مسلمان. میں کیا پھر قرآن دی آیت سچی ہے، قرآن پہلے بھی سچا تھا، آج بھی سچا ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اگر تم محمد عربی کے سچے سچے غلام بن گئے، پکے غلام بن گئے، سچے مومن بن گئے، تو اے لوگوں، اے مسلمانوں، میں رب العالمین کا وعدہ ہے، جیسے پہلے تمہیں عروج عطا کیا، میں رب پھر تمہیں عروج عطا کر دوں گا. ہمارا نوجوان میٹرک کرنے کے بعد اساتذہ کے قبضے میں نہیں آتا، نہ والدین کے کنٹرول میں آتا ہے. جناب وہ کہتا ہے میں نے ٹنکی لگا کے جانا ہے، وہ کہتے ہیں پڑھ جاؤ بڑے افسر بن جاؤ، تو وہ کہتا ہے سب سے بڑا افسر بھی بن گیا، زیادہ سے زیادہ تنخواہ 1.5 لاکھ ہوگی، اس سے میرا گزارا نہیں. ہمارے پرانے زمانے کے لوگ، ہم تو لاکھوں میں تنخواہیں لے رہے ہیں پھر بھی گزارا نہیں. وہ ان کی تنخواہ ہوتی کوئی نہیں تھی پھر بھی گزارا ہوتا تھا. یہ حوث ہے دنیا کی. آج کا مسلمان دنیا کا بجائی، آج کا مسلمان حوث سے زن، اس نے مسلمان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. حضرات محترم، اگر ہم سچے مومن بن جائیں، چاہے کسی بھی جماعت سے تعلق ہو ہمارا، کسی بھی مسجد میں نماز پڑھتے ہو، کم از کم رب ایک ہے، ہمارا قرآن کتاب ایک ہے، نبی محمد مصطفیٰ ایک ہے. اگر ہم سچے مومن اس مصطفیٰ کے زمانے کے بن جائیں. ایک نعت خان نعت پڑھ رہا تھا، کاش میں اس وقت پیدا ہوا ہوتا مخنا، یہ تو ہو میں آتے ہو سکتا منافقہ جو میں آ. کیونکہ یہ جو ہماری آج کی پسند و ناپسند ہے، آج کا جو ہمارا خیال ہے، اگر آپ یہ کہیں کہ ہم مصطفیٰ کے زمانے میں ہوتے تو پھر دوسری دعا کیا کرو کہ مصطفیٰ کا زمانہ بھی نصیب ہوتا، بلال کا عشق بھی نصیب ہوتا. حضرات محترم، سچا مومن، پکا مومن بلال کی چربی سے پوچھو. جب امیہ نے انگاروں پہ لٹایا، بلال کے جسم کی چربی گھل گھل کے انگاروں کو بجھا رہی ہے. سچا عشق وہ کر کے دکھا دیا. حضرات